جب تک دنیا رہے گی سائنس بدلتی رہے گی، لیکن طب یونانی کا قانون قیامت تک نہیں بدلے گا۔ ہمت ہے کسی ڈاکٹر میں، ہمت ہے کسی پروفیسر میں، ہمت ہے کسی اسپیشلسٹ میں، ہمت ہے کسی سپر اسپیشلسٹ میں، تو آئے میری باتوں کا جواب دے۔ امریکہ سے پڑھا ہو، یورپ سے پڑھا ہو، آئے میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، میں سناؤں گا ابو علی سینا کی باتیں، آپ سنانا اپنی باتیں۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ساری زندگیوں کی دوائیاں لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا۔ ایک مرض اگر ٹھیک ہوتی ہے تو 4 اور پیدا ہوتی ہیں۔ تشخیص کے معاملے میں ماڈرن میڈیکل 1 نمبر، میں طبیب ہو کر اقرار کرتا ہوں، لیکن ادویات کے معاملے میں، علاج کے معاملے میں ماڈرن میڈیکل 2 نمبر۔ ہر چیز ایسی بنائی ہے کہ عارضی کھاؤ، چند گھنٹوں کے لیے نفع، اس کے بعد بربادی۔ نہ تو میری کسی حکماء میری برادری سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہی میرے برادر ڈاکٹر احباب سے میری کوئی دشمنی ہے۔ اگر تشخیص کامل ہو سکتی ہے، چاند تک جایا جا سکتا ہے، ایٹم بنایا جا سکتا ہے، اور بہترین سواریاں تیار کی جا سکتی ہیں، وارنٹی والی چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں، تو سامعین محترم دوسری طرف ادویات کی تیاری میں سائنس نے آج تک پوری دنیا کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ تجربہ کرنے والے سائنسدان الگ ہیں اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں ادویات کی تیاری کرنے والے لوگ بزنس مین ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھ کر پرائیویٹ کلینک کے کارڈ دیتے ہیں، پرائیویٹ کلینک پہ بلاتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کو فیسیں نہیں ملتی، وہاں انہیں مرضی کی فیس ملے گی، پھر مرضی کی دوائیاں لکھیں گے، مرضی کے ٹیسٹ لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر کو میڈیکل میں خوف خدا پڑھایا جائے، بتایا جائے کہ تم انسانوں کے مسیحا ہو، کسائی نہیں ہو۔ تو یہ ایک ملی بھگت ہے سائنس کے نام پر، ریسرچ کے نام پر۔ یہ جو ڈاکو آ گئے نا، بس ان سے بچو، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، ڈاکو ہیں۔ کئی حکیم بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہوں گے۔ کئی بیچارے بندر نما حکیم کم، بندر زیادہ میں نے دیکھے، کھمبے پہ لٹک رہا ہے، کوئی ٹبوشیاں لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ابو علی سینا نے، ذکریہ رازی نے جو تحقیقات کی ادویات پر، اسے اگر ہم حکیم ہو کر ظاہر کریں تو کہتے ہیں حکیم ہے، ان کی کیا بات ہے؟ ان کا باپ امریکہ، یورپ آج پانی پر بھی تحقیق دے تو فوری کیمرے کے آگے آ جاتے ہیں، جی نہیں تحقیق آ گئی۔ اپنے باپ جو تمہاری میڈیکل تھیوری کا ابا رہا ہے 700 سال تک، اس ابے کی کتاب موجز القانون تم پڑھ کر ڈاکٹر بنے ہو، اس کے قانون تو پڑھو۔ وہ تو گرم بھی مان رہا ہے، کوئی آملہ بیچ رہا ہے، کوئی مرنگا بیچ رہا ہے، کوئی سنڈ بیچ رہا ہے، کوئی سرکہ بیچ رہا ہے، کوئی مربع بیچ رہا ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ تو ہربل ہے نا۔ تو ان کو اتنی بڑی ڈگریاں لے کر اگر یہ چیزیں بیچنی تھی تو بھائی بازار میں سبزی لگا لیتے، بازار میں پنسار کی دکان کھول لیتے۔ آپ اپنے ڈاکٹر کی ڈگری پہ نہ جائیں، آپ اپنے ڈاکٹر کے علم پہ جائیں۔ جاپان نے نئی ریسرچ کر لی ہے کہ 4 گلاس گرم پانی خالی پیٹ پیئیں گے تو تقریباً 20 بیماریاں لکھی ہیں جی ختم ہو جائیں گی۔ بھائی اگر گرم پانی سے بیماریاں ختم ہو رہی ہیں تو تم ڈاکٹر کیوں بنے ہو؟ گرم پانی کا ایک حمام بنا کے بیٹھ جاؤ چوک ملتان میں کہ بھائی یہ گرم پانی پیو، بیماریاں ختم کرو۔ پتہ ہی نہیں ہے پانی کا مزاج کیا ہے، گرم پانی کیا کرے گا، وہ کیسے بیماریاں ٹھیک کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سامعین محترم، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک دوست کی فون کال ہے۔ انہوں نے میری ایک طرف توجہ دلائی اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ اگر آپ اس گفتگو کو سماعت فرما لیں گے تو آپ کو شرح صدر ہو جائے گا کہ اصل میں انسانی صحت کے ساتھ کھیلا کیسے جا رہا ہے۔ انہوں نے کال کر کے مجھے اپنا نام لینے کی بھی ممانعت کی، میں نام نہیں لے سکتا، اور انہوں نے ایک بہت اہم موضوع کی طرف میری توجہ دلائی، اور وہ بات میں آپ احباب سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ سامعین محترم، گزارش یہ ہے کہ سائنس نے دن بدن ترقی کی ہے، اور ماشاءاللہ جس چیز پر سائنس ہاتھ رکھ رہی ہے اس کے نئے نئے راز دنیا کو مل رہے ہیں، اور چاند تک پہنچنے کی ترقی سائنس کر رہی ہے۔ نئی نئی کہکشائیں، نئے نئے سیارے دریافت ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سائنس کی ترقی ہے، اور ہم اس ترقی پر خوش ہیں،
اس میں پوری دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کبھی بھی کسی ترقی پر انسان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ وہ ترقی کوئی مسلم کرے یا غیر مسلم کرے۔ یہ ترقی ساری کی ساری مل کر انسانوں کی ترقی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے انسان اس ترقی کو دنیا میں اجاگر کر رہا ہے۔ سائنس بیسک نام کس چیز کا ہے؟ آج اس پر میری توجہ دلائی ایک دوست نے کہ آپ عوام کو یہ بتائیں۔ سامعین محترم، چونکہ آج کی جو نیو جنریشن ہے یہ صرف سمجھتے ہیں کہ سابقہ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو سائنس کر رہی ہے وہ بہت بڑی بلا ہے۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیسک سائنس کہا کسے جاتا ہے۔ اس کا مجموعی طور پر معنی یہ بنے گا کہ کسی بھی چیز کو عقل و بصیرت کے ساتھ، فہم اور دلائل کے ساتھ اس چیز پر ریسرچ کرنا کہ میرے اللہ نے اس کو کس طرح بنایا ہے، اور اس کی توڑ پھوڑ کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو سوچنا، اس پہ کام کرنا کہ یہ کس طرح کی چیز ہے، اس سے نفع کیا لیا جا سکتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ یہ دو جملے پوری سائنس کو اپنے اندر سمو کر رکھ دیتے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو جیسے جیسے انسانوں نے نئی نئی چیزیں دریافت کر لی ہیں، ان چیزوں پر ریسرچ کرنا، قدرت کے سموئے ہوئے خزانوں کا اظہار کرنا، ان کو ظاہر کرنا اور ان کے نفع و نقصان کو انسانوں تک پہنچانا، یہ سائنس کا کام ہے۔ سائنسدان کوئی آج پیدا نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ موضوع میں اپنے علم الابدان چینل پر بخوبی تیاری کے ساتھ لا رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم بخشا تھا، جس علم کی بدولت اللہ نے کہا تھا کہ اے جن و انس تم سب میرے آدم کو سجدہ کرو، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ علمی فوقیت تھی، اور وہ جو علمی فوقیت جس کے لیے سجدہ کرایا گیا تھا وہ یہی سائنس ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے وہ تمام علوم رکھ دیے تھے جو علوم اول سے آخر تک، ابد سے ازل تک اور قیامت تک دنیا میں پھیلائے جانے تھے۔ سائنس نام ہے اپنے علم، اپنی عقل، اپنی سماعت، اپنی بصارت اور اپنی طاقت کے لحاظ سے کسی بھی چیز پہ ریسرچ کرنے کا نام، اس کا نفع اور نقصان دیکھنے کا نام۔ اب سائنس نے بہت ترقی کر لی، چاند تک پہنچ گئے، ایٹم تک پہنچ گئے، اور اپنی کاراگری میں سائنس نے وہ کمال کر دکھایا، ایروپلین تک بنا کے انسان کو ہواؤں میں اڑا دیا، اور اتنی بہترین مشینری تیار کر لی، انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا قدرت نے کرشمہ بنایا انسان کو۔ یہی ذہن جب کارکردگی کرنے پہ آتا ہے، دن رات کی محنت، تعلیم و تعلم کے بعد انسان دن رات نئی نئی چیزوں کا ایجاد کر رہا ہے۔ بہت بہت اپریشیٹ کرتا ہوں میں سائنس کی اس ترقی کو۔ ترقی کرتے کرتے سائنس آج یہاں تک پہنچ گئی ہے، رابطے بہت قریب ہو گئے، انٹرنیٹ آ گیا، چیٹ جی پی ٹی آ گیا، تمام تر دنیا کے رابطے انتہائی کلوز کر لیے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم سائنسدان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس میں صرف انسانوں کا کارنامہ ہے۔ جو انسان جس چیز پر محنت کرے گا میرا اللہ اسے ترقی دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس میں مسلم غیر مسلم نہیں ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ جس چیز پر ترقی ہو رہی ہے وہ قدرت کے ہی خزانے ہیں جس کا اظہار ہو رہا ہے، نہ کہ انسان اپنی طرف سے کچھ کر رہا ہے۔ یہ جتنے بھی مواصلاتی معاملات ہیں، یہ جتنی گاڑیاں بن رہی ہیں، فیکٹریاں بن رہی ہیں، مشینیں بن رہی ہیں، سب کچھ بہترین ہے، لیکن اس کے دوسری جانب میں اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے ماڈرن میڈیکل سائنس نے وجود لیا، آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے قبضے کے بعد جب پاک و ہند ایک تھا، اس وقت دیکھا کیا گیا کہ آیورویدک نے بہت ترقی کی ہوئی ہے، طب یونانی کی بہت بڑی ترقی تھی، بڑے اصول و قواعد و ضوابط کے تحت انسانوں کے علاج جاری اور ساری تھے۔ اور مختصر یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ جب سے
ماڈرن میڈیکل سائنس نے صحت کے معاملے میں ریسرچ شروع کی تو سامعین محترم میں گزارشات کرتا چلا جاؤں. میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ نظریہ ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس نے آج تک تشخیص کے معاملے میں جو بھی قدم اٹھایا وہ پہلے سے بہتر اٹھایا. یہ ہے تعریف. ادارہ ابن طبیب انسانی صحت کے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہے اور اس میں کسی بھی امیر غریب کی یا مسلم غیر مسلم کی تقسیم ہم نہیں رکھتے. بہت ترقی ہوئی لیکن تشخیص کے معاملے میں مشینیں, الٹرا ساؤنڈ, ایم آر آئی, دیگر جتنے بھی ٹیسٹ بہترین آئے. انسان کی تشخیص ہو گئی, پتہ چل گیا کہ یہ مرض ہے, اس وجہ سے ہوئی ہے اور یہ اتنے عرصے تک رہے گی یا آگے بڑھے گی یا کم ہو جائے گی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, یہ ایک الگ حصہ ہے. تشخیص کے معاملے میں سائنس نے بہت ساری ترقیاں کر لی. اب دوسرا پہلو کہ اگر تشخیص کامل ہو سکتی ہے, چاند تک جایا جا سکتا ہے, ایٹم بنایا جا سکتا ہے اور بہترین سواریاں تیار کی جا سکتی ہیں, وارنٹی والی چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں, تو سامعین محترم دوسری طرف ادویات کی تیاری میں سائنس نے آج تک پوری دنیا کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. یہ ایک الگ پہلو. وہ کیوں کہ سائنس نے تجربہ کرنے والے سائنسدان الگ ہیں اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں ادویات کی تیاری کرنے والے لوگ بزنس مین ہیں. انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی ہماری ادویات چلتی رہنی چاہیے. یہی وجہ ہے سامعین محترم کہ جب سے سائنس بنی ہے آج تک کسی ایک مرض کا مستقل افاقہ دینے والی دوائی فارماسیوٹیکل کمپنیاں تیار نہیں کر رہی. جتنی بھی ادویات تیار ہو رہی ہیں ان کا مقصد عارضی ہے. جو بھی مرض لگ جائے, سر درد ہو, درد جوڑ ہو, تھائرائیڈ گلینڈ ہو, پتے کی پتھری ہو تو کاٹ کے پھینک دو, گردے میں پتھریاں بن گئی تو چیر کے نکال دو, لیزر سے نکال دو. یعنی ایسا کام کرنا ہے کہ جو انسانوں کو مستقل افاقہ نہ ہو اور اس کے لیے عارضی ادویات تیار کر کے اربوں خربوں روپیہ ڈیلی کمایا جائے. نہ تو میری کسی حکماں میری برادری سے کوئی دشمنی ہے, نہ ہی میرے برادر ڈاکٹر احباب سے میری کوئی دشمنی ہے. ہم نے مل کر, کیونکہ طب کا, علاج معالجے کا, طبیب کا, ڈاکٹر کا, سنیاسی کا, آیوروید کا, ہومیوپیتھ کا, جتنے بھی طریقہ علاج دنیا میں رائج ہیں, سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر صحت مند ہے تو اس کی صحت کو برقرار رکھا جائے. انسان اگر بیمار ہو گیا ہے تو اس کی بیماری کا ازالہ کر کے اسے دوبارہ صحت کی طرف لوٹا دیا جائے. بس ٹو دا پوائنٹ. یہی مقصد ہے ماڈرن میڈیکل سائنس کا بھی اور ان کی ریسرچ کا بھی. صحت کے معاملے میں, تشخیص کے معاملے میں ماڈرن میڈیکل ایک نمبر, میں طبیب ہو کر اقرار کرتا ہوں, لیکن ادویات کے معاملے میں, علاج کے معاملے میں ماڈرن میڈیکل 2 نمبر. ہر چیز ایسی بنائی ہے کہ عارضی کھاؤ, چند گھنٹوں کے لیے نفع, اس کے بعد بربادی. پھر ادویات ایسی بنائی جا رہی ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ سے گردے فیل ہو رہے ہیں, لوگوں کو برین ہیمرج ہو رہی ہے, لوگوں کو بلاکیج آ کے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, فالج ہو رہا ہے, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. ساری زندگیوں کی دوائیاں لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا. ایک مرض اگر ٹھیک ہوتی ہے تو 4 اور پیدا ہوتی ہیں. آپ گوگل سرچ کر لیں, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں, آپ کسی بھی دوا کا نام لکھیں کہ یہ کس کے لیے ہے, کن چیزوں سے بنی ہے, ان کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے, یہ انہوں نے لکھ دیا ہے بنانے والوں نے. اب کھلانے والا ڈاکٹر ہے, اس ڈاکٹر کو فیس بھی مل گئی, رپورٹوں کا کمیشن بھی مل گیا, لیبارٹریوں سے بھی کمیشن مل گیا, اس کی ذاتی فیس بھی آ گئی, اس کی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے بچے بھی تعلیم اس کے لے رہے ہیں, غیر ملکوں کی سیریں بھی اسے مل رہی ہیں. لیکن ہمارا ڈاکٹر جو 8 گولیاں صبح, 8 دوپہر, 8 شام سٹیرائڈ کی دیتا ہے, وہ بتاتا نہیں ہے کہ بھائی گردے فیل ہو جائیں گے, زندگی تباہ ہو جائے گی, جگر برباد ہو جائے گا. وجہ انہوں نے کہا جی کمپنی نے بنا رکھی ہیں, ہم دیں گے. سامعین محترم, یہاں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. یہاں ہمارے محلے میں ایک عورت ہے, اس کو نزلہ ہوا. وہ نزلے کے بارے
فوری چلی گئی ہمارے قریب ایک ہاسپٹل ہے، اس نے ہاسپٹل جا کے نزلے کو روکنے کی دوائیاں لی، اسے کچھ دوائیاں دی گئیں 4 دن کی، ابھی 2 دن دوائیاں کھائی ہیں تو نزلہ تو رک گیا، ساتھ ہی اسے لکوا ہو گیا۔ اب وہ ناک بھی ٹیڑھا، آنکھ بھی ٹیڑھی اور ہونٹ ٹیڑھا ہو گیا، نزلہ رکا، لکوا ہو گیا۔ اب لکوے کے بعد اٹھائیں، اب وہ کسی نیورولوجسٹ کے پاس چلی گئی، نیورولوجسٹ نے 2500 روپیہ فیس لی اور لکھا کیا 8 گولیاں صبح، 8 گولیاں دوپہر، 8 گولیاں شام، گولی کا نام سنیں گے تو آپ بھی شام میں چلے جائیں گے۔ ڈیلٹا کارٹیل، دنیا کی بدترین سٹیرائڈ، دنیا کی خطرناک ترین سٹیرائڈ، 8 گولیاں دے دی گئیں کہ 21 دن کھانی ہے، پہلے دن 8، دوسرے دن 7، تیسرے دن 6، اس طرح ترتیب سے 21 دن کی ترتیب دی گئی۔ ان کا لکوا 18 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ 18 دن بعد جب چیک کرایا گیا طبیعت کو تو انہیں سیویئر قسم کی شوگر نکل آئی۔ اب وہ عورت ہمارے محلے میں اس طرح پھر رہی ہے جیسے بالکل پسلیاں نکل آئی، یہ میں 6 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب شوگر نے اس کی بربادی کر دی۔ کیا ڈاکٹر نہیں جانتا کہ یہ سٹیرائڈ اتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ ایک معمولی سی مرض تھی نزلہ، آپ دوستو عارضی مرض کو دور کرنے کے لیے فوری فور کوئی ٹوٹکا، کوئی دیسی، کوئی ایسی چیز جو آپ کو سائیڈ افیکٹ نہ دے، اس کی طرف پہلے جایا کریں۔ اب ڈاکٹر نے کیا کیا، فارماسیوٹیکل کمپنی سے اس کا کانٹیکٹ ہو گیا، جی میرے بچے بھی پڑھاؤ، بچوں کی فیسیں بھی دو، میرے ہاسپٹل یا میرے کلینک کے بل بھی دو، اس کے اے سی بھی لگواؤ، مجھے غیر ملکوں کی سیر بھی کراؤ۔ کیا یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ جن کو چبھتا ہے چبھے، جن کو لگتی ہے لگے، میں سچ کہوں گا۔ اب انہوں نے یہ کاروبار بنا لیا ہے، سائنس نے یہ ترقی کر لی، سائنس نے وہ ترقی کر لی، جب تک ڈاکٹر کے دل میں مریض کی محبت نہیں ہوگی یہ نظام اسی طرح بگڑا ہوا ہی آپ کو نظر آئے گا۔ سامعین محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر احباب سرسری چیک کرتے ہیں، اپنا ٹائم ختم ہونے کے بعد فوری کہہ دیتے ہیں کہ اب آنے والے ڈاکٹر چیک کریں گے، ہماری چھٹی ختم۔ لیکن یہ سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھ کر پرائیویٹ کلینک کے کارڈ دیتے ہیں، پرائیویٹ کلینک پہ بلاتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کو فیسیں نہیں ملتی، وہاں انہیں مرضی کی فیس ملے گی، پھر مرضی کی دوائیاں لکھیں گے، مرضی کے ٹیسٹ لکھتے ہیں۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے ہمارے ملک کا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے ڈاکٹر کو میڈیکل میں خوف خدا پڑھایا جائے، بتایا جائے کہ تم انسانوں کے مسیحا ہو، کسائی نہیں ہو۔ دوسرا، پھر پرائیویٹ بلا کر لاکھوں روپے کی رپورٹیں، پھر دوائیاں وہ لکھیں گے جو ان کے کلینک سے ملیں گی، سوائے ان کے کلینک سے وہ دوائیاں مل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایک ملی بھگت ہے سائنس کے نام پر، ریسرچ کے نام پر۔ یہ جو ڈاکو آ گئے نا، بس ان سے بچو، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکو ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں سب کو نہیں کہہ رہا، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی میرے دوستو۔ کئی حکیم بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہوں گے، کئی بیچارے بندر نما حکیم کم بندر زیادہ میں نے دیکھے، کھمبے پہ لٹک رہا ہے، کوئی ٹبوشیاں لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جنہاں دے پٹھے کمزور نے، سستی رہندی ہے، کاہلی رہندی ہے، طبیعت کمزور رہندی ہے۔ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਬਸ਼ੀ ਵਜਾਉਣ ਡੌਂਕੀ ਆਇਰਨ آپ نے دیکھا یہ سارا دنیا کمانے کا ایک چکر ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، پیسے وہ بھی لے گا، محنت اس نے بھی کی ہے، لیکن کم از کم اللہ کو حساب دینے والا بندہ آپ سے زیادتی نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکیم حضرات بھی آج کل بیٹھے ہیں، جی فلاں مجون بن گئی، فلاں مجون بن گئی، فلاں کیپسول، فلاں ٹائمنگ۔ ایک مرتبہ لاجواب گولی استعمال کریں، انشاءاللہ 100% رزلٹ ملے گا۔ یہ ساری بکواس ہے، نہ کسی کا مزاج چیک کیا، نہ کسی کی عمر چیک کی، نہ کسی کا بلڈ پریشر چیک کیا، نہ کسی کو کچھ دیکھا پرکھا، یہ بھی بکواس ہے۔ یہ بھی انہی ڈاکٹروں جیسے ہیں جو یہ اپنے پرائیویٹ کلینک میں بلا کر ان کی کھال اتارتے ہیں۔ آج کل فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا راج کیوں ہے؟ ڈاکٹر خوش کیوں ہے؟ چند سال ڈاکٹر لگا کر کوٹھی، بلڈنگ، بنگلے، ہاسپٹل، پرائیویٹ کلینک، یہ کیوں، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی فیس اتنی نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کی دوائیاں اتنی مہنگی نہیں ہوتی، یہ رپورٹوں سے، یہ ٹیسٹوں سے، یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے جو ان کو خیرات ملتی ہے نا، جو ان کا طے شدہ پروگرام ہوتا ہے، یہ اس کے مطابق امیر ہوتے ہیں۔ ہو جائیں، لیکن ان کی قبر بڑی بری ہوگی، ان کا حساب بہت برا ہوگا۔ یہ گردے بیچ
बेचने वाले, ये नाजायज टेस्ट लिखने वाले थोड़ी शर्म और गैरत कर लें। आखिरी अल्फाज, मेरी फिक्र ये मेरे दोस्त ने जो मुझे दिलाई कि साइंस ने आज तक तरक्की बहुत कर ली हर मामले में, मेडिकल इलाज में तरक्की क्यों नहीं है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों का कब्जा है। हजारों किस्म के जो इनके पुराने रिसर्च पर अमराज के इलाज थे वो क्यों दिन ब दिन तब्दील हो रहे हैं? क्योंकि उससे लोग मरने लग जाते हैं। जब तक इनकी नई दवाई, नई डब्बी, नया लेबल, क्या है, क्या केमिकल हैं, सारे कुश्ते हैं, हर दवाई ही इनकी कुश्ता है, स्टीरॉइड कुश्ते हैं, एंटीबायोटिक कुश्ते हैं, प्रीबायोटिक कुश्ते हैं। इन्होंने क्या किया, कुदरत की चीजों को अलग अलग सेपरेट करके सप्लीमेंट तैयार कर दिए। इसमें विटामिन डी है, इसमें के है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, फलां ढमकां जो भी है। कुदरत ने हर चीज के अंदर मुख्तलिफ चीजें यकजा जमा कर दी हैं। अगर किसी एक चीज का इंसान को खाने से नुकसान है तो उसी फल, उसी सब्जी, उसी फ्रूट, उसी अनाज के अंदर उसका तोड़ भी है। इन्होंने गलती कहाँ की कि कुदरत की चीजों को निचोड़ कर, क्योंकि कुदरती चीजें सस्ती मिलती हैं। आपने आजकल देखा नहीं, दलिया आ गया माशाल्लाह, अब ये दलिया भी आ गया, मल्टीग्रेन आटा भी आ गया, चाय भी आ गई। क्यों है? डॉक्टर बेच रहे हैं देसी। इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि यार तेरी डिग्री डॉक्टर की है, तेरी डिग्री, तेरा स्टेज डॉक्टर का है, तू एलोपैथिक बेच। आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनियां फेल हो चुकी हैं क्योंकि उनके पास कोई दवाई है ही नहीं है, नई रिसर्च है ही नहीं है। इसलिए अब इन बेचारों सब ने मिलकर ये जनाब नाश्ते, ये मल्टीग्रेन आटे, ये फलां ढमकां बड़े ड्रामे कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इनके इन ड्रामों को मैं आपके सामने लाता रहूंगा सबूत के साथ। कोई गलत कमेंट करे 100 करे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। कुदरत की चीजों को जब बंदा तकसीम कर देता है ना तो उसमें फिर फॉल्ट आते हैं। इसलिए इनके मल्टीविटामिन भी फेल हो चुके हैं, इनके जितने ताकत की दवाइयां सब फेल हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे पास हजारों मरीज आते हैं। अब इंशाल्लाह मैं एक छोटी सी वीडियो लेके कम से कम आप तक पहुंचाऊं कि किस किस प्रोफेसर से धक्के खाकर लोग इब्न तबीब पे आ रहे हैं। क्यों? नेचुरोपैथी के लिए, हर्बल के लिए। चाइना भी सर्दी, गर्मी, खुश्की तरी को तस्लीम कर चुका है और जापान भी ये रिसर्च कर चुका है। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितने ये डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं ना कि सब्जियां बेच रहे हैं। जैसे मेरी स्लिम शॉट टी और मेरी डायफिक्स टी, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको गंदे गंदे टी बैग्स नहीं नजर आएंगे, उसमें आपको फ्रेश नायाब हर्ब्स नजर आएंगी। कोई आंवला बेच रहा है, कोई मोरिंगा बेच रहा है, कोई सुंड बेच रहा है, कोई सिरका बेच रहा है, कोई मुरब्बा बेच रहा है। क्या है मेरे भाई? ये तो हर्बल है ना। तो इनको इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर अगर ये चीजें बेचनी थी तो भाई बाजार में सब्जी लगा लेते, बाजार में पंसार की दुकान खोल लेते। तो सामने मोहतरम, आप अपने डॉक्टर की डिग्री पे ना जाएं, आप अपने डॉक्टर के इल्म पे जाएं। देखें कहीं कोई ठंडा पानी बता रहा है, चिल्ड पानी पिए। डॉक्टर साहब चावला को सुने, वो सुबह सुबह कहती है चिल्ड पानी पिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। ठंडा पानी पिए, सुबह उठते ही ठंडा पानी पिए। उसकी रीजन ये है कि जब सुबह उठते ही आप चिल्ड पानी पीते हैं ना तो आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो सुबह सुबह बॉडी शॉक में आ जाती है, 30% बढ़ जाता है। आज डॉक्टर अफान ने एक पोस्ट लिखी है, अगर ये वीडियो बनाता तो मैं उसका जवाब देता कि जी जापान ने नई रिसर्च कर ली है कि 4 गिलास गर्म पानी खाली पेट पिएंगे तो तकरीबन 20 बीमारियां लिखी हैं जी खत्म हो जाएगी। भाई अगर गर्म पानी से बीमारियां खत्म हो रही हैं तो तुम डॉक्टर क्यों बने? गर्म पानी का एक हमाम बना के बैठ जाओ चौक मुल्तान में, भाई ये गर्म पानी पियो, बीमारियां खत्म करो। ये ड्रामे हैं सब। पता ही नहीं है पानी का मिजाज क्या है, गर्म पानी क्या करेगा, वो कैसे बीमारियां ठीक करेगा। जापान ने रिसर्च की, इसने वीडियो से पहले पोस्ट कर दी फटाफट के लिए गूंज फैल जाए। मेरे भाई जब जापान रिसर्च कर रहा है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारी स्टडी, तुम क्या कर रहे हो? मतलब ये लोग आज भी मोहताज है। 2017 की रिसर्च ने ये साबित कर दिया था कि ये जो 12 से 24 गिलास पानी पिला रहे हैं ये जहालत थी साइंस की। लोगों चैट जीपीटी पे जाओ, उसे कहो पानी की नई रिसर्च क्या है जो 12-24 गिलास बताते हैं डॉक्टर, इस दौर में उसकी रिसर्च क्या है वो आपको कहेगा। 2017 में ये रिसर्च फेल हो चुकी है। नई रिसर्च ये आई है कि जब प्यास लगे तब पानी पिया जाए। ये जाहिल बंदा अभी भी बर्फबारी में पानी पी रहा है जी, पानी पिए जाओ पानी। जी इंटेंस फॉग में ये पानी पीना है। इसके अलावा किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन आपको चाहिए इस ऑल दिस वेदर में, और ओवरऑल भी इट हेल्प्स। और जिन लोगों को कफिंग, स्नीजिंग के मसले हैं, ब्रोंकोस्पैज्म, वो भी हाइड्रेशन से बचता है।
یہ بکواس ہے، یہ جہالت ہے، یہ غلط مت تھی جو پھیل گئی تھی، ابھی بھی ان جاہلوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ گزارش یہ تھی کہ سائنس قیامت تک جاری و ساری رہے گی، بہت ساری ریسرچز ابھی نہیں آنے والی ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن کبھی لونگ، سونف، ملٹھی، دھنیا، ادرک، جو بھی ہربل ادویات کا مزاج ہمارے اتباع طے کر گئے، رطب ہے، یابس ہے، حابس ہے، بارد ہے، گرم ہے، سرد ہے، خشک ہے، تر ہے، قیامت آ جائے گی، وہ بدل نہیں سکیں گے۔ پوری سائنس اکٹھی ہو جائے، یہ کبھی بھی گردوں کا فیلئر ٹھیک نہیں کر سکتے، کبھی بھی جگر فیلئر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ 15 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں، 15 سال کے بچوں کے جگر فیل ہو رہے ہیں۔ کیا ہے؟ سائنس کی صحت کے معاملے میں ناکامی کی وجہ صرف 2 نمبری کہ نوٹ اکٹھے کرنے ہیں۔ ڈاکٹر اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں مل کر ہم غریبوں کو لوٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صدیوں سے جو افادیت طباء کرام نے لکھی، ارسطو نے، اسکلیپیوس نے، جالینوس نے، جابر بن حیان نے، ابن الہیثم نے، ابو علی سینا نے، زکریا رازی نے جو تحقیقات کی ادویات پر، اسے اگر ہم حکیم ہو کر ظاہر کریں تو کہتے ہیں حکیم ہے، ان کی کیا بات ہے؟ ان کا باپ امریکہ، یورپ آج پانی پر بھی تحقیق دے تو فوری کیمرے کے آگے آ جاتے ہیں، جی نہیں تحقیق آگی۔ وہ نہیں کیا آگی بھائی؟ صدیوں سے پڑھو، اپنے آباء و اجداد کو پڑھو، اپنے باپ جو تمہاری میڈیکل تھیوری کا ابا رہا ہے 700 سال تک، اس ابے کی کتاب موجز القانون تم پڑھ کر ڈاکٹر بنے ہو، اس کے قانون تو پڑھو۔ وہ تو گرم بھی مان رہا ہے، جب وہ تھیوری چل رہی تھی تو ڈاکٹری کامیاب تھی۔ اب یہ جب رسک والی آ گئی نا کہ بس لوگوں کو بدھو بناؤ اور جیسے مرضی ویوز بھی کماؤ اور پیسے بھی کماؤ۔ سامعین محترم، جب تک دنیا رہے گی سائنس بدلتی رہے گی، لیکن طب یونانی کا قانون قیامت تک نہیں بدلے گا۔ ہمت ہے کسی ڈاکٹر میں، ہمت ہے کسی پروفیسر میں، ہمت ہے کسی اسپیشلسٹ میں، ہمت ہے کسی سپر اسپیشلسٹ میں، تو آئے میری باتوں کا جواب دے۔ امریکہ سے پڑھا ہو، یورپ سے پڑھا ہو، آئے میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، میں سناؤں گا ابو علی سینا کی باتیں، آپ سنانا اپنی باتیں، میں غلط ثابت نہ کروں تو میں مان جاؤں گا، اقرار بھی کروں گا، اظہار بھی کروں گا کہ میں غلط ہوں، ڈاکٹر صحیح ہیں۔ ہاں، رہی بات مرض کی شفا کی، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ رہی بات تشخیص کی، اس ترتیب سے چیک کرتے ہیں کہ جب تک مریض اور طبیب کا آپس میں مکالمہ مل نہ جائے، نہ ہم دوا دیتے ہیں، نہ ہم چارٹ دیتے ہیں، نہ ہم فیس لیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ وہ درد تھا جو آپ کے سامنے ایک دوست کی کال پر رکھا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ، اسی درد کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔